بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے، اور درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. معزز سامعین، کتاب التوحید کا آج 5واں باب ہے. اس کے پہلے 4 باب میں یہ آئی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم، اور توحید کا مطلب ہے توحید الوہیت. اور پھر اس کے بعد جب ہم توحید قبول کر لیے ہیں تو ہر قسم کے شرک سے اپنی حفاظت کرنا، بچانا اپنے کو. یہ تفاصیل پچھلے ابواب میں گزر گئے، اور آج 5ویں باب میں مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا. اور اس کے لیے ایک آیت جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ یوسف، اور 2 حدیث امام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے اس کے لیے منتخب کی ہے. قل هذه سبیلی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو کہ میرا اور میری اتباع کرنے والے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے رہیں. اللہ تعالی ہر عیب سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے معنی اس آیت کریمہ کا. اب اس آیت کریمہ کے اندر گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا توحید قبول کر لیے، اور پھر اپنے توحید کو شرک سے بچاتے ہوئے تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اب لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ. لیکن توحید کی طرف بلایا کیسا جائے گا؟ بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ. کیا مطلب ہے بصیرت کا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا ہے اسی کی طرف بلایا جائے. جیسے قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پر جو چیز نازل کیا گیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کے جانب سے وہ لوگوں تک پہنچا دو. گویا قرآن کے ذریعے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ حدیث کو سمجھ لیا، حکمت بھی کہا گیا ہے، سمجھ بوجھ ہے. اب سمجھ بوجھ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں 4 آدمی ہیں، چاروں آدمی ایک دماغ کے نہیں ہوتے. ایک آدمی ہے قرآن حدیث بولو سمجھ لے گا، قبول کر لے. ایک آدمی انکار کر دے گا.
اب ایک آدمی کے پیچھے لگا رہنا پڑے گا، اس کا دماغ کیسا کام کرتا ہے، اس کی عقل کیسے کام کرتی ہے، آہستہ آہستہ۔ ایک آدمی بھائی ٹھہر جاؤ ذرا سنو، 10 منٹ سنتا رہے گا، ایک آدمی نہیں، چائے پلا دو 1 گھنٹہ تک سنے گا، کھانا کھلا دو اور زیادہ دیر تک سنے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے؟ کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں؟ کہا ہے، لیکن اے رب العالمین عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کے یقین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندہ پکڑ لو، فسرہن، فسرہن کا مطلب سدھانا، سکھانا رہتا ہے۔ جیسے لوگ طوطے کو سکھاتے ہیں، کوئی کتے کو سکھاتا ہے، کوئی کسی کو الگ الگ شوق رہتا ہے، تو فسرہن اس کو سدھاؤ، سکھاؤ۔ اب جب اس کو سکھا چکو کہ تمہاری بات سمجھنے لگے تو اب اس کے ٹکڑے کر دو، پھر 4 کی منڈی رکھ کے بلاؤ، دیکھو، اور ویسے کیا تو ہر پرندہ کا گوشت پر سب آ کے جڑنے لگا۔ تو ہمیں بھی ایسے چاہیے، ایک آدمی کو کتاب دے دیا سمجھ گئے، ایک آدمی قرآن حدیث بول دیا سمجھ گئے، ایک آدمی کوئی دنیاوی ضرورت پیشہ ضرورت پوری کر دی ہے تو وہ آپ کی بات ماننے لگتا ہے، ایک آدمی بہت منڈ ہے، اب کیسا سمجھنے؟ اب اس کے اوپر وقت دینا پڑتا، آہستہ 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 فسرہن، سدھاؤ، اس کو سکھاؤ۔ تو مطلب یہ ہے 4 آدمی ہے تو ایک ہی لٹ سے ان کو نہیں ہکالنا، دیکھیں اس کا دل دماغ کیسا ہے، کیسی بات کو قبول کرتا ہے، یہ ہے بصیرت کا مطلب ہے۔ ہمیشہ ایک طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وما انا من المشرکین، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا لیے، اب ہر قسم کے شرک کو جس کو دعوت دین دے رہے ہو اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہیں اور ہر قسم کے شرک بدعات سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ درس اور پیغام ہے۔ آگے دوسری حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو چلتے چلتے جہاں بہت ساری آپ نے ان کو نصیحتیں کی، وہاں پر چند نصیحتوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انکا تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت واللا الہ الا اللہ وفی روایت الى ان یوحدوا اللہ فانہم اتاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلاة في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھیج رہے ہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر
نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاذ، تم جا رہے ہو ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہے، یعنی کتاب ماننے کا دعویٰ، ایمان لانے کے دعویٰ، اس پر عمل کرنے کا وہ دعویٰ کرتی ہے، تم ان کے پاس جا رہے تو انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ان یوحد اللہ، تم انہیں سب سے پہلے اللہ تعالی کی وحدانیت کی دعوت دینا۔ دونوں کا مطلب یہ، لا الہ الا اللہ یا وحدانیت توحید، دونوں کا مفہوم یہ ہے۔ اگر تم ان کو دعوت دے دیے، وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، ہاں بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبول کر لیے، اطاعت کر لیے تمہاری، تو اب کہا گیا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کی تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں، اب ان کو بتاؤ کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز بھی تم پر فرض ہے، اب اس کو بھی قبول کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ مالداروں سے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کہ مالداروں سے لی جائے گی اور وہاں کے فقراء میں، غریب میں، مسکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کے امیروں سے لو، ان کے غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن یاد رہے کہ اچھا مال نہیں لینا ایک دم کہ تکلیف ہو جائے، ظلم ہو جائے گا، بلکہ اوسط درجے کا، نہ زیادہ خراب ہو نہ زیادہ اچھا ہو، تو دینے والے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سب اچھا ہی اچھا جمع کر لے رہا ہے تو دینے والے کو تکلیف، اور اس تکلیف کو نبی نے کہا ظلم۔ اب مظلوم کی بد دعا سے تم بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہیں ہوتا۔ حدیث پر غور کریں، بہت سارے نکات ہیں لیکن چند نکات ہم، ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کو پہنچانے جاتے ہیں، بڑے کبھی نہیں جاتے کہ جا کے محبت سے، شفقت سے، پیار سے اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو چھوڑ کے آؤ۔ جبکہ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں تو کچھ دور تک چھوڑنے گئے، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس آئے کوئی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، شاگرد ہو کوئی ہو، چھوڑنے جانا چاہیے، اخلاقی فریضہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ آج کا نہیں تھا، افسوس آج لوگوں نے بھلا دیا، اور ہر آدمی اپنے طریقے کو نبی کا طریقہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام پر تبلیغ کے لیے بھیجتے، چلو 4 آدمی بلا کے تقریر کر دو، نہیں، بلکہ دیکھتے تھے جو زیادہ قرآن کا، شریعت کا جاننے والا ہے اس کو بھیج دیتے تھے، وہ جا کر وہاں رہ جائے، بس جائے، اور پھر وہاں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کرے، قرآن سکھائے، شریعت سکھائے، جس کو جس مسئلے کی ضرورت پیش آئے اس کو وہ مسئلہ بتا دے۔ مثال کے طور پر آج ایک کھیڑا گاؤں ہے، کوئی مولوی تیار نہیں ہوتا جانے کے لیے، کیوں؟ وہاں نہیں۔ اب ہم جا کر ایک مرتبہ کھا کے پکا کے چلے آئے تو یہ بھی مناسب نہیں، ایک دن نماز پڑھائے پھر باقی دن نہیں۔ اور عام طور پر اس کام کے لیے ایک دم جہلا جاتے ہیں جن کو صحیح سے یہ بھی نہیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کے، ان کو نہیں معلوم ہے، قرآن 1-2 سورتوں کے علاوہ نہیں جانتے۔ ایسی جگہ پہ ہم لوگوں کو چاہیے، ایک جو صاحب علم ہے وہاں کی زبان سمجھتا ہے، وہاں جائے، رہ جائے، وہاں رہ کر بس کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا رہے، یہ ہے اصل تبلیغ کا۔ قرآن پڑھائے، مسائل بتائے اور ذہنی تربیت
ان کو دے. یہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جا کے واپس نہیں، وہاں بھیج دیے، گورنر بن کے گئے. تو اب کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جا تو رہے ہو تم اہل کتاب کے پاس، گویا جیسے ہم بھی قرآن کو ماننے ہیں، کتاب ہے. یہود نصارہ تھے، وہ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پتہ یہ چلتا ہے صحیح معنوں میں انہوں نے توحید سمجھا نہ تھا. اسی لیے آپ نے کہا اہل کتاب کے پاس جا رہے ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ دعوت توحید دینا. آج ہم سمجھتے ہیں مسلمان اب کیسی توحید سکھانا ہے. گویا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو صحیح توحید معلوم نہ ہو، اور آج 99% مسلمانوں میں ایسے ہی لوگ ہیں. توحید کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے آج دنیا بھر کی شرک، خرافات، بدعات میں یہ امت ملوث ہے اور سمجھتی ہے دین یہی ہے، ثواب یہی ہے، اجر یہی. بدعات خرافات کو خود ساختہ گڑھے ہوئے مسائل کو شریعت سمجھ رہی ہے، اور توحید سے دور کبھی ان چیزوں کو کوئی واسطہ نہیں. اس لیے مسلمانوں میں بھی آج تبلیغ شروع کرے تو سب سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ ہم توحید کے بنیادی اصول اس کو بتائیں، ایک چیز. اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ تدریج بتدریج پہلے ضروری کیا ہے، توحید. پھر اس کے بعد آج پہلے نماز، ہم الٹے سے آتے ہیں جبکہ شریعت اس طریقے سے آتی ہے. خوب اچھی طریقے سے سکھا دیا جائے توحید کہ ہر قسم کے شرک کو بندہ شرک سمجھے، اس کے قریب نہ جائے. اب جب توحید میں مضبوطی آ گئی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر توحید کو قبول کیے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے لگے، تو اب ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض. صرف قبول کر لینا نہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، اگر اطاعت کرنے لگے. آج کا اکثر مسلمان کا مانتا ضرور ہے لیکن کہاں ہے نماز میں. جو اس وقت آپ کو ملے گی تعداد فجر میں کتنے لوگ بول رہتے ہیں، گویا ہم نے صحیح دین سمجھا نہیں، توحید سمجھا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر توحید کو قبول کر لیے، اطاعت کر لیے، تو بتاؤ دن اور رات 5 وقت کی نماز فرض ہے. مان لے اور اس پر عمل کرنے لگے. صرف مان لینا نہیں بلکہ مان کر عمل کرنا ضروری ہے. اگر مان لیں 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں، اب تیسرے نمبر پہ بتانا کہ اب تمہارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے. دعوت و تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیسے کیسے کیا پہلے بتایا جائے، کیا بعد میں، کس کے بعد کیا ہے. اب جب زکوٰۃ کے لیے بھی تیار ہو جائے تو سب سے زکوٰۃ مت وصول کرتے پھرو، بلکہ ان میں جو مالدار ہیں، اب کتنے میں ہے ایک لمبا موضوع ہے، اس کے لیے الگ وقت ہونا چاہیے. خیر کتنے مال میں، کتنے سونے میں، کتنے چاندی میں، دکان میں کتنا مال ہو، کتنے زیورات میں ہے. تو اب ان کے مالداروں سے لے لو، پھر وہی لوٹا دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لو فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء میں، گویا جہاں سے، جس بستی سے، جس محلے سے، جس گاؤں سے وصول کیا جا رہا ہے وہیں پر تقسیم ہو. اور آج ہم نکالیں گے جو مولوی صاحب سے ہمارا تعلق رہے گا، مدرسے والے، کہاں کا بھی رہنے دو، پہلے اس کو ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں اس کو نہیں دے، ہمارے جماعتی بھائی میں، ہمارے بازو میں نماز پڑھتا اس کو ضرورت ہے نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی نبی ولی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ جس کو چاہے زکات اپنی دے دے، میری ہے میں جس کو چاہوں گا دوں گا، نہیں دے سکتا۔ کسی نبی اور ولی کو بھی اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالی نے تقسیم کی۔ سورہ توبہ آپ اٹھائیے، آیت نمبر 7، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ، فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 قسم کے لوگوں میں مال، اس لیے جب دینے لگے تو اب ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ 8 آدمی کیسے ہیں جس کو دے رہے، یہ 8 آدمیوں میں سے کہیں فٹ ہو رہا ہے کیا؟ فٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں دینا ہے۔ للفقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں بھئی؟ فقیر کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے فقیر تھوڑا بے شرم قسم کا رہتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، 1-2 وقت ہو، ٹھیک ہے دے دیجئے، بے شرمی سے وہ مانگتا رہتا ہے، اس کو دینا ہے۔ فقیر، محتاج، عام زبان میں ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ۔ دوسرے للفقراء والمساکین، مسکین، لوگ اکثر فقیر اور مسکین ایک کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ مسکین کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہ مسکین بنا کر مجھے زندہ رکھ، اسی حالت میں اٹھا انہی لوگوں میں ملا۔ مسکینوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ مسکین غیرت مند ہوتا ہے، بھوکا رہ جاتا ہے لیکن کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ قرآن و حدیث کی بڑی دلائل ہیں مسکین کہ ایک انسان کما رہا ہے اتنا کسی ذریعے سے، گھر کا خرچہ ورچہ چل رہا ہے، لیکن اتفاق سے اچانک کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، روز کماتا ختم ہو جاتا، اب نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کے پاس دوا کے لیے نہیں، تو اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کو بھی دے دینا چاہیے، غیرت مند ہے، نہیں پوچھتا، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ دوسرا، والفقراء والمساکین والعاملین، اور جو زکوٰۃ وصول کرنا، گویا کہ آج شریعت کا نے جو زکوٰۃ فرض قرار دیا، مقصد کیا ہے؟ فقیری ختم کر دینا دنیا سے۔ اللہ کی قسم، جو نظام شریعت نے دنیا سے فقیری، محتاجی، مسکین مٹانے کا طریقہ بیان کیا ہے، اگر اس پر آج مسلمان 10% بھی عمل کرے تو محتاجی ختم ہو جائے۔ لیکن آج ہم اس حساب سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں کہ ہر سال غریبوں کی تعداد چندے والوں کی بڑھ رہی، ختم تو نہیں ہو رہی۔ شریعت تو غلط نہیں ہو سکتی، غلط کون ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ، ہمارا طریقہ، کیونکہ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یمن گئے، اجتماعیت کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ زکوٰۃ کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد تقسیم کیا یمن میں اور بھیج دیا۔ 4 حصے میں سے 3 حصہ تقسیم کیا، 1 حصہ مدینہ بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا، کیا میں اسی لیے بھیجا ہوں کہ وہاں سے مال وصول کر کے یہاں لاؤ؟ تو کہا، جواب دیا، اے امیر المومنین، وہاں زکوٰۃ وصول کیا، لوگوں میں تقسیم کیا، اب کوئی لینے والا نہیں رہا، اتنا بچا، بچنے کے بعد ہم دے رہے ہیں۔ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سال آیا، آدھی زکوٰۃ بھیجا دیا، پھر غصہ، پھر وہی، اب کوئی ہے ہی نہیں۔ تیسرے، چوتھے سال پوری جو زکوٰۃ وصول ہوئی تھی یمن کی سب بھیج دیا، غصے میں آ گئے، کہا امیر المومنین اللہ کی قسم اب کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں۔ 3 سال میں پوری غربت ختم ہو گئی۔ 10 روپے تم لے لو، نہیں، آپ دیکھو تواریخ، اور ان لوگوں کے سوانے کسی کو 100 اونٹ دیے، اس سال زکوٰۃ دی دیے تو دوسری سال وہ زکوٰۃ دینے والا تھا، زکوٰۃ لینے والا۔ یہ برکت مثال کے طور پر آپ لوگ ہیں جتنے، اب دیکھ لے
75 لوگ ایسے ہیں، 25 لوگ غریب ہیں۔ اب 75 لوگ صرف زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر دو 25 لوگوں میں، دیکھ لو سب سے غریب کون ہے۔ ہر سال یہ سوچ لو کہ 5 آدمی کو دینا ہے۔ اگر غیرت مند ہے، مسکین ہے، غریب ہے، اگر اس کو 50,000 دے دو، بھائی موز کی بنڈی یہ تو چلا لے، دوسرے سال انہیں غیرت مند ہے، محنتی ہے، سست کاہل نہیں ہے، تو انہیں زکوٰۃ اب لینے کبھی نہیں آئے گا، آئندہ سال دینے آئے گا، اور وہ جماعت سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا، اور اس کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ان کا ارے کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو ہم ایسے تھے۔ 75 لوگ کی زکوٰۃ 5 لاکھ کم سے کم، چلو 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ 4 آدمی 5 آدمی پہ اگر آپ تقسیم کرو تو 2-3 سال میں 25 جو غریب تھے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج وصول نہ کیا جا رہا ہے اور نہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو خیر آج اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے موافق کیے تو پورے شہر میں کوئی غریب نہیں بچا۔ تو پتہ یہ چلا جہاں وصول کی جا رہی ہے پہلے وہاں تقسیم کی جائے گی، پھر وہاں سے بچے گی زکوٰۃ تو دوسروں کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھا جائے گا، آپ نکال رہے ہیں تو غریب مسکین ہیں، آپ کے پہلے رشتہ دار جو ہیں ان کو دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے اور کئی ایسے ہیں، پوچھا زکوٰۃ نکل رہی ہے کس کو دے؟ ہمارا شوہر غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈبل ثواب، ایک رشتہ جوڑنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا۔ اگر آپ کے غریب رشتہ داروں میں حقیقت میں کوئی غریب مسکین ہے تو ضروری لازم ہے پہلے ان کو دو، ایک رشتہ جوڑنے کا اجر ثواب اور دوسرے زکوٰۃ دینے کا۔ اور تیسرے اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ اگر رشتہ دار کے دل میں قدورت، نفرت، بغض، حسد ہے، آپ اس کی مدد کر دیں تو خود بخود اس کا دل صاف ہو جائے گا، دل سے دعا دے گا، اور نہ جانے اس کی دعا میں اللہ اثر پیدا کر دے، ہماری عمر اچھی ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ بہت سارے فوائد ہیں۔ تو خیر مختصر یہ کہ پہلے ہم آپس میں دیکھیں، رشتہ داروں میں، جماعت میں، پھر باہر لوگوں کا نمبر آتا ہے دینے کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے، چاہے کیسا بھی۔ خالی زکوٰۃ لینے میں ہے تو اب گالی گلوچ دے کے اس کا حق مار کے اس کا لے کے نہیں دینا، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ گو تو اگر مظلوم ہے کسی بھی حساب سے، ہم نے ظلم کیا ہے کسی بھی حساب سے، سوچو جو لوگ حق نہیں رکھتے، زبردستی حرص لالچ میں مال کسی سے لے لیتے ہیں، تو کتنے غریبوں پر وہ ظلم کرتے ہیں جو مستحق ہیں کتنا۔ تو ایسے لوگوں پر کیسی بد دعائیں ہوگی، اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا۔ جو مستحق نہیں ہے پھر بھی وہ اپنا حق جما کر غیروں کا۔ تو خیر بات یہ والعاملین، جب اجتماعی زکوٰۃ ہوگی تو ایک وصول کرنے والا بھی رہے گا، یا جتنے وصول کرے گا اگر لکھپتی بھی ہے تو زکوٰۃ میں سے اس کا دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نہیں لے، نبی نے کہا نہیں ضرورت، لے لو، لینے کے بعد چاہے دوسرے کو دے دو۔ والعاملین والمؤلفات قلوبهم، تالیف قلب کے لیے۔ کس کو؟ ابھی نیا کوئی مسلمان ہے، عرب پتی ہوگا اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کے مال سے دے دو۔ ارے 10 رشتہ دار کو چھوڑ کے آیا اسلام کے اندر تو یہاں سب رشتہ دار ہیں، دیکھو ہونے کے بعد اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر نہیں بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، آپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ ہو سکتا ہے وہ مال پانے کے بعد اسلام کو پسند کرنے لگے۔ یہ بھی ہے تالیف قلب۔ یا کسی سے آپ کو خطرہ ہے ایمان کو، اسلام والوں کو، اس کو دے دو،
تاکہ اسلام کے لیے اس کا دل خود نرم رہے، وہ خود کبھی مسلمان اسلام کے خلاف نہ سوچے اور نہ کسی کو سوچنے دے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ اور گردن کو غلام۔ آج لوڈی غلام کا زمانہ نہیں ہے، لیکن آج کتنے معصوم مسلمان ہیں بے قصور جیلوں میں ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے وہاں کی، خالی لاؤ لپٹو کھاؤ۔ آج علماء بھی عوام بھی یہی ہے، ان بیچاروں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا کہ دن قیامت اللہ ہماری گردن ناپے گا تو ہم کیا کریں گے۔ اس زکوٰۃ کے مال میں سے ایک حصہ یہ رکھیں کہ کسی وکیل وغیرہ کو کر کے کچھ مسلمانوں کو آزادی تو دلا دیا جائے، جیل سے آزاد تو کرا دیا جائے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ اور جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی مسلمان بھائی ہے قرض لیا نہیں دے پا رہا ہے، اب کوئی چیز ہے بھی نہیں، گاڑی گھوڑا کی بیچ کے قرض ادا کرے، گرچہ کسی زمانے میں اچھا تھا، یا کی دکان بہت بڑی تھی، آگ لگی سب کچھ برباد ہو گیا، اب نہیں رہ گیا، تو ایسے شخص کو بھی قرض داری سے نجات دلانا چاہیے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کا راستہ لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ بھائی مدرسہ یہ وہ، ویسے تو سوچا جائے تو یہ اللہ کا راستہ پورا، جہاں بھی آپ خرچ کریں، مسجد مدرسہ غریب مسکین محتاج ان کو سب اللہ کا راستہ، لیکن خاص طور پر یہ 8 میں فی سبیل اللہ کا لفظ کیوں آیا؟ ہر جگہ نہیں، لوگ ہر جگہ، لیکن البانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی تحقیق دیکھو، فی سبیل اللہ سے مراد اب تو نہیں ہے، جب کبھی ہوگا جہاد ہے، اور دوسرے فی سبیل اللہ سے مراد حج اور عمرہ ہے۔ اگر کوئی غریب ہے ہم کر لیے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کرا سکتے ہیں حج اور عمرہ، یہ ہے دو صحیح حدیث۔ یہاں جو فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ویسے سب میں آ سکتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر ہے، ارب پتی خرب پتی کوئی بھی ہوگا، راستے میں لٹ گیا برباد ہو گیا، گھر نہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے، جا بھائی واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن میں تقسیم کرنا ہے، اس لیے جب آپ زکوٰۃ نکالنے لگے تو دیکھیں یہ لسٹ اٹھا کے سورہ توبہ کی 8 میں سے اس کا شمار کہاں ہو رہا ہے، جب دیں گے، نہیں تو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے نبی اور ولی کو اختیار نہیں دیا جس کو چاہو آپ دے دو۔ تو خیر یہ کچھ اہم مسائل تھے اس حدیث سے جو نکل رہے تھے، ہم نے رکھا، اور ایک مختصر اختصار کے ساتھ حدیث جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خیبر کا وقت تھا، وہاں پہنچے تھے میدان میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل میں ایسے شخص کو پرچم دوں گا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق فيه عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق علیہ۔ خیبر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کے دن میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔
کل کے دن دوں گا۔ رات ہو گئی، لوگ لیٹ گئے، صحابہ کو نیند نہیں آ رہی، کاش کی کل ہم کو پرچم مل جائے تو اچھا ہے، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہو جائے تو اچھا۔ ہر ایک کی یہی ہرس لالچ، بھول گئے جھنڈ وغیرہ، نیند وغیرہ۔ صبح ہوئی، ہر شخص یہ امید لے کر، یہ توقع لے کر، یہ ہرس لالچ لے کر نبی کے سامنے آیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے، بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگا دیا اور دعا کی، اچھے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا، کہا آرام سے جاؤ، لڑائی فوراً شروع نہیں کرنا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور اے علی، تمہارے کوشش سے اگر ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ غور کریں اس میں، ایک تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی اللہ و رسول محبت، وہ اللہ و رسول سے محبت بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی آپ پہلے سے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اللہ خیبر فتح کرے گا۔ اور وہ خیبر فتح ہوا تو وہاں سے یہودیوں کی سازش جو شروع ہوتی ہے نبی کو زہر دینے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حسن حسین کی شہادت، یہ یہیں سے پلاننگ ہوتی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر، اسی طریقے سے اس سے یہ بھی تقدیر کا پتہ چلتا ہے۔ ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کوشش کیا مجھے ملے، لیکن تقدیر میں لکھا تھا، علی نہیں تھے، کوئی کوشش نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی امید نہیں، پھر بھی نبی نے ان کو دیا۔ تقدیر بھر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ کہ ہم کسی کے سامنے لڑنے جھگڑنے سے بجائے، اسلام جنگ کی اجازت کب؟ دفاعی جنگ، لیکن اس وقت بھی اسلام پہلے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اسلام کے کیا حق ہیں، کلمے کے کیا حقوق ہیں ہم پر، ہمیں ہر ایک کو بتانا ہے، خود سیکھنا ہے، گھر والوں کو جس کو ہم بلاتے ہیں دین کی طرف ان کو۔ آج دیکھیں گے دعوت و دین کے میدان میں جو ہیں، آج ان سے پوچھو تمہارے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، کیا فرائض ہیں، پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ ضروری ہے ہم پر جو اللہ کے حقوق ہم پر ہے ہم جانیں اس کو خوب اچھی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ کوشش کریں زندگی میں ہماری محنت کوشش سے ایک شخص بھی اسلام کی طرف آ جاتا، ہدایت کو، تو بہت بڑی فضیلت، بہت ثواب، بہت اجر کی چیز ہے۔ جیسے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم سالوں سال صبر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے کم ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم ایک آدمی کو زندگی میں ضرور ہدایت کی طرف لائیں گے۔ تو یہ پیغامات تھے کہ ہم توحید قبول کر لیے، شرک سے رک گئے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت و توحید دیں اور شرک سے روکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔